لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز اساتذہ کرام اور معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی تقریر کا موضوع مدارس دینیہ اور عصری اداروں کا موازنہ ہے۔ آج کے دور میں قوم کے نزدیک مدارس دینیہ کی اہمیت زیادہ ہے یا کالج یونیورسٹی کی اہمیت زیادہ ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ایک عام آواز ہم سب کو سننے کو ملتی ہے کہ آج کے دور میں مدرسوں کا کوئی کردار نہیں۔ میں اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں، ہونا تو یہ چاہیے لاکھوں کروڑوں کے فنڈ مدرسے کو نہیں ملے، کالج یونیورسٹی کو ملے، بین الاقوامی امداد مدرسے کو نہیں ملی، کالج یونیورسٹی کو ملی، باری باری مراعات اور جناب ٹی اے مدرسے کو نہیں ملے، کالج یونیورسٹی کو ملے، بین الاقوامی امداد مدرسے کو نہیں ملی، کالج یونیورسٹی کو ملی، لمبی چوڑی عمارتیں مدرسے والوں کو نہیں، کالج یونیورسٹی کے حصے میں آئیں۔ جب اتنا کچھ ان کو ملا تو پھر اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ میری قوم کا ہر دوسرا نوجوان ڈاکٹر ہوتا، ہر تیسرا نوجوان انجینئر ہوتا، ہر چوتھا نوجوان گریجویشن کیے ہوئے ہوتا، ماسٹر کی ڈگری لیے ہوئے ہوتا، لیکن اتنی مراعات اور فنڈز کے باوجود بھی ان اداروں نے میری قوم کو کیا دیا وہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اس کے مد مقابل ان مدرسوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر ان منا لوگوں نے ایک ایک مٹھی آٹے کی بھیک مانگی ہے، زکوٰۃ کے چند ٹکڑے جمع کیے ہیں، فطرانہ مانگا ہے، قربانی کی کھالیں مانگی ہیں، زمانے کے تانے سنے ہیں، لوگوں کی تنقید کو برداشت کیا ہے، لوگوں کے حالات کے جبر اور ستم کا مقابلہ کیا ہے۔ تمہارے اسکول کے گیٹ پر کھڑے ہونے والے ایک چپڑاسی سے بھی کم تنخواہ لی ہے۔ کسی نے ان کو ملا کہا، کسی نے دہشت گرد کہا، کسی نے انتہا پسند کہا، کسی نے دقیانوس کہا، کسی نے پتھر کے زمانے کی پیداوار کہا، کسی نے گنبد کے خول میں بند کہا، کسی نے 14 صدی پرانے لوگ کہا۔ الغرض جتنے منہ اتنی باتیں، لوگوں کے تانے سن کر، تنقید کو برداشت کر کے، لوگوں سے مٹھی مٹھی آٹے کی بھیک مانگ کر اس ملا نے اور اس مدرسے نے آج پوری قوم اور سوسائٹی کو کیا دیا۔ میں پوری جرت اور ذمہ داری سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم، اگر آج سر پر پگڑی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پر اللہ اللہ کا ورد ہے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں رب کا قرآن ہے، مسجد سجدوں سے آباد ہیں، میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں، حاجی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں، میدان کارزار آباد ہیں، خانقاہوں میں اللہ کی صدائیں ملتی ہیں۔ اگر کوئی دکاندار دکان پر بیٹھ کر کسی درجے میں ناپ تول میں ڈنڈی نہیں مارتا، کوئی صحافی کسی درجے میں قلم کے تقدس کو پامال ہونے سے بچاتا ہے، کوئی جج کرسی قضا پر بیٹھ کر اگر عدل و انصاف کے ترازو کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، تو میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، پورے معاشرے میں چکر لگاؤ، جتنی خیریں، جتنی بلائیاں، جتنی اچھائیاں تمہیں نظر آئیں گی، ان کا کھوڑا تم تلاش کرو کہ پیچھے کوئی ملا کوئی مدرسہ کھڑا ہوا دکھائی دے گا انشاءاللہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، کیا میں نے غلط کہا جو میں نے الفاظ بولے؟ ان کا مدرسوں میں آپ کریڈٹ اپنے حکمرانوں کو دے سکتے ہیں، اپنے ایم پی ایم این ایس کو دے سکتے ہیں، ان کا کریڈٹ کن کو جاتا ہے؟ ان علماء کو جاتا نہیں جاتا؟ پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے جب یہ کہتے ہیں ان علماء نے قوم کو کیا دیا۔ میرے بھائیوں،
ان علماء نے قوم کو کیا دیا؟ تم آج مسجدوں کو شہید کرتے ہو، پھر کہتے ہو کہ ان علماء نے قوم کو کیا دیا؟ میں آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ حضرات اس مدرسے میں اپنے طالب علم کو داخل کرواتے ہیں، کس بنیاد پہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرواتے ہیں کہ مدرسے میں ہمارا بچہ حافظ بنے گا، عالم بنے گا، لیکن بعد میں معاشرہ یہ کہتا ہے کہ ان علماء نے ہماری قوم کو کیا دیا؟ خدا را اپنی جنت اپنی خود بنائیں گے اور دوزخ بھی آپ خود بنائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔